بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں اونٹ کا ذکر۔ سورہ یوسف میں بغیر کسی عنوان سے بھی اونٹ کا تذکرہ موجود ہے، جو حضرت یوسف کے قصے اور باہر برداری کے تعلق سے ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا۔ ایک دن سمود نامی قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے بڑی عجیب و غریب فرمائش کی کہ ہمیں ایک معجزہ ایسا دکھائیں کہ ان کے سامنے والی چٹانوں سے ایک اونٹنی نمودار ہو اور اس وقت ایک بچے کو بھی جنم دے دے۔ لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی۔ اللہ نے خوبصورت جسم والی اونٹنی کو بھیجا، جس نے سب کے سامنے آ کر ایک خوبصورت سا بچہ بھی دے دیا۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا رد نہیں کی۔ احادیث میں اونٹ اور اونٹنی کا ذکر۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ نظر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک سے فرمایا، تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے۔ اونٹ کی جلد اون جیسے گھنے اور گچھے دار بالوں سے بنتی ہے، جو اس جانور کو سخت سردی اور جلا دینے والی گرمی سے محفوظ رکھتی ہے اور اسے پانی کی کمی سے بچاتی ہے۔ سعودی عرب اور شمالی افریقہ کا اونٹ اپنے جسم کے درجہ حرارت کو 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھا لیتا ہے۔ اپنی اس خصوصیات کی بنا پر اونٹ ایشیا میں موسم گرما میں زیادہ سے زیادہ گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور سردی کے موسم میں بھی اونٹ اپنے آپ کو کافی حد تک محفوظ کر لیتا ہے۔ ریت سے محفوظ سر۔ قدرت نے اونٹ کی پلکوں میں ایسا نظام رکھا ہے کہ جیسے ہی خطرے کا پتہ چلتا ہے تو خود بخود اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تاکہ مٹی کے ذرات اس کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اونٹ کی لمبی گردن پتوں کو خوراک بنانے کے لیے زمین سے 3 میٹر بلندی تک پہنچ جاتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اونٹ کانٹے دار پودوں کو بھی بڑے مزے سے کھاتا ہے اور اسے ہضم کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی زبان کی مضبوطی خوردار چیزوں کو چبانے اور ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔